الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے بنی اسرائیل کا کچھ تذکرہ کیا تھا مختصر انداز میں کہ بنی اسرائیل قوم کیسے وجود میں آئی اور بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل کیوں کہتے ہیں اور ان کے اوپر اترنے والی کچھ نعمتوں کا ذکر کیا تھا۔ ان میں سے ایک خاص بات جو آج کے لیے رہ گئی تھی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو، جو نعمتیں میں نے تجھ پر اتاری، اور وعدہ پورا کرو، اوف بعہدکم، اگر تم وعدہ پورا کرو گے اللہ رب العزت بھی اپنا وعدہ تمہارے لیے پورا فرمائے گا۔ یہاں پر وعدے سے کیا مراد ہے، انہوں نے کون سا وعدہ کرنا تھا اور اللہ رب العزت نے کس وعدے کو پورا کرنا تھا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں اگر تم دنیا میں اپنے وعدے پورے کرو گے جو تم نے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے قبیلے والوں کے ساتھ، اپنے تعلق والوں کے ساتھ کیے ہیں، تو رب کائنات بھی اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ وعدہ پورا فرمانے سے کیا مراد ہے کہ اگر دنیا میں مثال کے طور پر کسی سے کچھ مال لیا ہے، کچھ پیسہ لیا ہے، تو اس کو واپس کرنے کا آپ نے وعدہ کیا تھا، اگر آپ اس پیسے اس کی میعاد کے مطابق، مقررہ وقت کے مطابق اسے واپس کریں گے تو اللہ رب العزت اپنا وعدہ یہ پورا کرے گا کہ تمہیں اس کے بدلے میں رزق عطا فرما دے گا۔ یہ اس کا ایک ترجمہ ہے۔ اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہے، ہم نے جو اللہ رب العزت سے عالم ارواح میں وعدہ کیا تھا کہ باری تعالیٰ تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے بندے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ وعدہ اب پورا کرو، تم واقعی اپنے بندے بن کے دکھاؤ۔ اگر تم بندے بن کے دکھاؤ گے تو میں تمہیں اپنا رب بن کے دکھاؤں گا۔ رب کا مطلب کیا ہے جو ہم پیچھے گزر چکے، الحمدللہ رب العالمین، کہ میں رب ہوں پالنے والا۔ بھئی تم اگر صحیح معنوں میں میرے بندے بن جاؤ گے تو میں تجھے صحیح معنوں میں ہر طرح سے پالوں گا، ہر مصیبت کے اندر تمہیں محفوظ رکھوں گا، ہر آفت میں سے محفوظ رکھوں گا، ہر گناہ سے، ہر بدی سے۔ مقصد کیا کہ پہلے تم اپنا وعدہ پورا کرو۔ یہاں پر تیسرا معنی یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے وعدہ کیا گیا، وہ وعدہ یہ تھا کہ تمہیں جب تم ان سے فرعون سے نجات حاصل کر لو گے، کنعان کی زمین حاصل کر لو گے، یا دیگر جتنی بھی انعامات من و سلوہ تم حاصل کر لو گے، تو تم آپ میری عبادت کرو گے اور اس عبادت کے بدلے میں تجھے دنیا پر حکمرانی عطا فرماؤں گا۔ اس کا چوتھا معنی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب تم اپنا وعدہ پورا کرو، فرعون سے نجات مل چکی، کنعان کی زمین تمہیں مل چکی، اب تم اپنا وعدہ یہ پورا کرو کہ اب اس وعدے کے بدلے میں جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی عبادت کریں گے، ہم صحیح بندے کے پتر بن جائیں گے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب تم اپنا وعدہ پورا کرو، اس کے بدلے میں تجھے دنیا کی بادشاہت عطا فرما دوں گا۔ میں نے پیچھے عرض کیا کہ حیث اور حضرت یعقوب علیہ السلام دو بھائی تھے، ایک بھائی کی اولاد جو ہے وہ بادشاہت چلتی رہی اور ایک بھائی کی اولاد اللہ کے نبی آتے رہے۔ اب یہاں پر پانچواں معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم دنیا میں وعدہ یہ پورا کرو کہ میری نعمت کا شکر ادا کرو، جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے بالک تعالیٰ ہمیں پکا پکایا کھانا دے، ہم تیرا شکر ادا کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو اس کے بدلے میں تجھے جنت عطا فرما دوں گا۔ تو پانچواں معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیارے بندے، اے بنی اسرائیل، اے لوگو، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اپنا وعدہ پورا کرو، اوفی بعہدکم، اس کے بدلے میں مولا اپنا وعدہ پورا فرمائے گا، یعنی کہ آخرت میں تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ یہاں پر اس کا چھٹا معنی یہ مراد ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا یا بنی اسرائیل، یہاں سے خطاب صرف بنی اسرائیل کو نہیں ہے، بنی اسرائیل کا تذکرہ فرما کے یہ خطاب امت مصطفیٰ کو ہے کہ لوگوں بنی اسرائیل کو یاد کر لو، ان کی عبرت ناک دیکھ لو۔ جس طریقے سے بعض اوقات پرانے واقعات بتائے جاتے ہیں بچوں کو کہ یار وہ فلاں کی حالت دیکھ لو، اس بچے نے محنت نہیں کی تھی، آج دیکھو وہ مل میں دھکے کھا رہا ہے، یعنی کہ مختلف واقعات بتا کے ہم اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں۔
اللہ رب العزت نے یہی انداز امت مصطفیٰ کے لیے اپنایا اور یہاں پر تذکرہ بنی اسرائیل کا کر کے نصیحت ہمیں فرمائی کہ جس طریقے سے بنی اسرائیل جو ہے ساری نعمتیں ملنے کے باوجود ناشکری رہی اور پھر ان کا آگے عذاب بھی آ رہا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اے امت مصطفیٰ تم بھی اپنے وعدے پورے کرو۔ کون سے وعدے؟ وعدے جو اپنے آپ کو صحیح کرنے کے وعدے ہیں، اس کی اتباع کرنے کے وعدے ہیں، اس کے حضور عاجزی کے وعدے ہیں، تم وہ وعدے پورے کرو۔ اوفی بعہدکم، اللہ وعدہ یہ پورا فرمائے گا کہ اللہ رب العزت تجھے اپنے مقربین میں شامل کر لے گا۔ تو اور اس کے اور بھی مفسرین نے کئی معنی لکھے ہیں، لیکن ہماری آیت اگلی ہے، ہم اس کی جانب چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآمینوا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور ایمان لے آؤ، بما انزلت مصدقا لما معکم، جو کچھ میں نے اتارا مصدقا لما معکم تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ ولا تکونوا اول کافر بی، اور نہ ہو جاؤ پہلے کافروں کی طرح۔ ولا تشتروا، نہ بن جاؤ پہلا کافر یا پہلے کافروں کی طرح۔ ولا تشتروا، اور نہ خریدو بآیاتی ثمنا قلیلا، اللہ رب العزت نے فرمایا نہ خریدو یا نہ بیچو، نہ اس کے بدلے میں کچھ تعاون حاصل کرو، بآیاتنا ثمنا قلیلا، میری آیات کے بدلے میں کچھ تھوڑا سا مال، وإیایا فاتقون، اور مجھ ہی سے ڈرنے والے بنو۔ یہ آیت کریمہ جو ہے کعب بن اشرف ایک یہودی تھا، یہ اس کے بارے میں یہ نازل ہوئی۔ کعب بن اشرف یہ ایسا یہودی تھا کہ، اور خاص کر کے یہ یاد رکھیے گا کہ یہودوں میں اہل یہود وہ بہت پڑھے لکھے اور علم و حکمت کے ماہر تھے، یہاں تک کہ لوگوں نے اہل مکہ نے اور خاص کر کے اہل مدینہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر یہ کعب بن اشرف کا قبیلہ یہ ایمان لے کے آ جائے گا تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے، کیوں؟ یہ ہمارے بڑے ہیں، ہم انہی سے علم حاصل کرتے ہیں، یہ تورات اور زبور اور انجیل کے یہ قاری ہیں، ہمیں یہ درس دیتے ہیں، لہذا اگر ہمارے عالم علماء کہہ لیجئے یا جو بھی ان کے مرحب راہب جو بھی تھے، آپ نے وہ کہتے تھے کہ اگر یہ ایمان لے آئیں گے تو ہم بھی کیا کریں گے؟ ایمان لے آئیں گے۔ کعب بن اشرف بہت چلاک آدمی تھا، یہ بہت شاطر آدمی تھا، اللہ نے اسے بڑا کچھ دیا تھا، مال و متاعت بھی بہت زیادہ تھا اس کے بعد علم بھی زیادہ تھا، مگر اس کے باوجود ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اس کے دل بھی بند تھے، اس کی زبان بھی بند تھی، اس کے کان بھی بند تھے، وہاں پر مہر لگ چکی تھی۔ اور پھر اس نے کیا کیا، ایک دن اس نے سارے علماء کو جو ان کے راہب تھے یہودیوں کے ان کو جمع کیا، جمع کر کے انہوں نے اس کی دعوت کی۔ کیا کیا؟ جمع کر کے دعوت کی۔ دعوت کرنے کے بعد اس نے وہاں پر یہ اعلان کیا، اس نے کہا کہ بتاؤ تورات اور زبور میں جو ابھی جو نبی آئے ہیں آپ کے پاس جو کہتے ہیں کہ بتوں کو توڑ دو، جو وحدہ لا شریک کی طرف تمہیں بلاتے ہیں، کیا تورات اور زبور میں اس کا کوئی ذکر آیا ہے؟ سب کو جمع کر کے وہ کہنے لگے ہاں بالکل آیا ہے، اللہ کریم نے بڑی بڑی اس کی شانیں عطا فرمائی ہیں، بڑی بڑی شانیں جو ہیں وہ ان کی بیان کی ہیں۔ تو اب کعب بن اشرف نے جب یہ سنا کہ یہ تو تورات اور زبور میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو بیان کر رہے ہیں، اس نے کہا کہ اگر تم ان شانوں کو مٹا دو تو میں اس کے بدلے میں تجھے 40 اونٹ ہر بندے کو تحفے میں دوں گا۔ تو سب سے پہلے کعب بن اشرف کے بلانے پر، اس کی دعوت پر لوگوں نے ان میں سے وہ آیات، وہ جو ہے وہ حدیثیں یا وہ باتیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے تھیں، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تھیں، وہ کعب بن اشرف کے کہنے کی وجہ سے لوگوں نے مٹا دی۔ اور پھر جس نے مٹائی اس نے 40 اونٹ دیے۔ اور پھر یہ کعب بن اشرف ایسا آدمی تھا، یہ ایسا بندہ تھا کہ امیر امراء اگر اسے کہتے، ان کے لیے یہ تورات میں قانون کو بدل دیا کرتا تھا، یعنی کہ یوں کہہ لیجئے امیروں کے لیے اور قانون بنا دیتا اور غریبوں کے لیے اور کو بنا دیتا، غریبوں کا دین اور امیروں کا دین اور۔ اس لیے میرے کریم آقا علیہ السلام جب سب سے پہلے تشریف لائے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ لوگوں اگر اس ہاتھ کاٹنے والی عورت کی جگہ میری اگر سگی بیٹی بھی ہوتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا، کیونکہ میرا قانون امیروں کے لیے بھی یہی ہے، غریبوں کے لیے بھی یہی ہے۔ اگر میری سگی بیٹی نعوذ باللہ اگر وہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ مقصد کیا کہ قانون اگر دین اگر سب کے لیے برابر ہو تو وہ دین جلد اشاعت پڑتا ہے، اگر امیروں کے لیے اور ہو غریبوں کے لیے اور ہو تو وہ نقصان ہوتا ہے۔ آئیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا،
اللہ رب العزت نے فرمایا اے یہودیوں، اے عیسائیوں، تم ایمان لے آؤ جو کچھ میں نے تجھ پر اتارا ہے اور جو اس کے اندر تصدیق ہوتی ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی۔ فرمایا اے بدبختو، اب ان پر ایمان لے آؤ، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لے آؤ۔ کیوں؟ مصدقا لما معکم، وہ تو تمہاری کتابوں میں آ چکا ہے، تمہاری کتابیں تصدیق کرتی ہیں، بتاتی ہیں۔ کعب بن اشرف جیسے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ پہلے انکار کرنے والوں میں ہو جانا، یہ نہ ہو کہ تم ان کا انکار کر دو اور تم کافر ہو جاؤ، انکار کرنے والوں میں ہو جاؤ۔ اور یہاں پر یاد رکھیے گا، یہاں پر ایک بہت بڑی عظیم بات لکھی ہے، جو بندہ کسی بھی برائی کو ایجاد کرتا ہے، جو بندہ کسی بھی برائی کو ایجاد کرتا ہے بعد میں کرنے والے کو، مثال کے طور پر جیسا کہ میں نے کہا کہ سب سے پہلے جھوٹی قسم کس نے اٹھائی تھی؟ سب سے پہلے جھوٹی قسم ابلیس نے اٹھائی تھی آدم علیہ السلام کو ورغلانے کے لیے، جنت میں بیان گزر چکا ہے۔ سب سے اب قیامت تک جو بھی پہلی جھوٹی قسم، اس کے بعد جو جھوٹی قسمیں اٹھائے گا اس کا عذاب دو بندوں کو ملے گا، ایک اٹھانے والے کو، دوسرا ابلیس کے حصے میں جائے گا۔ اسی طریقے سے برائی کو پھیلانے والا، کوئی بھی جھوٹ کو پھیلانے والا، اگر کوئی ایجاد کرنے والا پہلا بندہ ہے، اس کے بعد اگر اس کے بعد اس کی پیروی کرتے گئے تو گناہ دو بندوں کو ملیں گے۔ پہلا گناہ جو ہے وہ ایجاد کرنے والے کو ملے گا، دوسرا اس کے بعد ملے گا۔ یعنی کہ یوں کہہ لیجیے جیڑا بندہ بونی کردا ہے نا جی، پنجابی میں جیڑا بندہ کی کردا ہے، مل کے بولو کی کردا ہے، بونی کردا ہے نا، اس کے بعد جتنے بھی بندے ہوتے ہیں پہلا وہ جو ہے گناہ یا ثواب وہ بونی والے کو ضرور ملتا ہے، اگر وہ چاہے نیکی ہے تو چاہے وہ برائی ہے۔ اسی طریقے سے ہم یہ فیس بک کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر یا دیگر چیزوں کے اوپر جو یہ شیئر کرتے ہیں، اب جو شیئر کرنے والا ہے اگر وہ اچھی چیز شیئر کر رہا ہے تو اس کو اس کا ثواب ضرور ملے گا، پلٹ کے آئے گا۔ اگر وہ بری چیز شیئر کر رہا ہے، کسی گانے کو لائک کر رہا ہے، کسی گانے کو، فلم کو شیئر کر رہا ہے، اب جتنے بندے آگے آگے دیکھتے جائیں گے، 100 نے دیکھا، 100 کا سارا حصہ اس کو بھی ملے گا اور 100 کے بھی کھانے میں بھی جائے گا۔ سمجھ آ رہی دوستو؟ ذرا کہہ دیجیے گا سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے ہم یہ جو واٹس ایپ کے اوپر سٹیٹس لگاتے ہیں، اگر وہ سٹیٹس اچھا لگایا تو اس سٹیٹس لگانے والے کو بھی انعام ملے گا، ثواب ملے گا، اور جس نے دیکھا اس کو بھی ملے گا۔ اگر اس کے اوپر گانے لگائے یا کوئی ایسی بات لگائی، بری بات لگائی، تو اس کا گناہ جو ہے وہ لگانے والے کو بھی ملے گا۔ اسی طریقے سے الغرض اس کی بہت سی مثالیں بنتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے کعب بن اشرف، اب تم ایمان لاؤ، بدبخت تم تو دیکھ چکے، مان چکے، اور تم تصدیق بھی کر چکے، مصدقا لما معکم، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ تم تصدیق بھی کر چکے جو تمہارے پاس ہے، مگر اس کے باوجود تم انکار کر رہے ہو۔ کس وجہ سے؟ تم کہتے ہو کہ ہماری دکانداری بند ہو جائے گی، تم کہتے ہو کہ اگر میں نے سچ میں بتا دیا کہ یہ کما حق ہو، حق پیغمبر ہے، تو لوگ تو مجھے ماننا چھوڑ دیں گے، میرے نذرانے بند ہو جائیں گے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ رب العزت نے فرمایا نہ بیچو ان آیات کو جو تمہارے پاس تورات اور زبور میں آ چکی ہیں، ان کو نہ بیچو اپنے تھوڑے سے مال کے بدلے میں، اپنے نذرانے کے بدلے میں۔ یوں کہہ لیجئے اس وقت کا کعب بن اشرف ان کا پیر ہوا کرتا تھا، اور پھر پیر ایسا تھا کہ وہ لوگوں سے نذرانے لیتا تھا، کہتا تھا کہ عمراء سے نذرانے لے کے تمہارے لیے الگ قانون بنا دینا، غریبوں سے نذرانے لے کے ان کے لیے الگ قانون بنا دینا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جو تم نذرانے لیتے ہو، یہ جناب جو تم مال اور سونے کے سکے اکٹھے کرتے ہو، اس کو نہیں، اس کے بدلے میں میری آیات کو نہ مٹاؤ، نہ بیچنے سے مراد مٹانا ہے، بیچنے سے مراد چھپانا ہے، فرمایا نہ چھپاؤ، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور فرمایا مجھے ہی سے ڈر جاؤ۔ اور یہاں پر وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس میں ہمارے لیے بھی خطاب ہے کہ یہ نہ ہو کہ تم حق بات کہنے سے اپنی زبانوں کو روک لو، یہ نہ ہو کہ حق بات تمہیں پتہ ہے کہ دل میں حق کیا ہے، مگر اس کے باوجود تم دنیا کی چاپلوسی کے لیے ان کے مطابق، کچھ لوگ تھے کہ جو دنیا کو خوش کرنے کے لیے ان کے مطابق حدیثیں گھڑنے لگے، کچھ لوگ تھے کہ جو وہ جناب کسی سے ڈر کے حق بات نہ کہنا، اس لیے نہ کہنا کہ شاید میرا رزق بند ہو جائے گا، فلاں بند ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے علماء تم ہمیشہ حق کہو اور سچ کہو،
تم اگر حق اور سچ پہ ڈٹے رہو گے مسبب الاسباب رب کائنات کی ذات ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اے علماء تم کسی کے پاس طے کر کے نہ جاؤ کہ میں نے جناب اس تقریر کے اس کے اتنے پیسے لینے ہیں، اس کے نعت کے اتنے پیسے لینے ہیں۔ فرمایا کہ تم میری آیات کو، میرے قرآن کو نہ بیچو۔ کیوں؟ اگر تم مجھ پر توکل کرو گے تو میں تجھے اپنی شان کے مطابق رزق عطا فرما دوں گا۔ اس میں قصور ہمارا بھی ہے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم انہی کو بلاتے ہیں، ہم بار بار انہی کو بلاتے ہیں کہ جو ہم سے پیسے طے کرتے ہیں، ریٹ طے کر کے آتے ہیں، ہم نے جی 1 گھنٹے کے اتنے پیسے لینے ہیں۔ ایسے بھی اب تو علماء پیدا ہو گئے ہیں کہ جو اللہ ہی معاف فرمائے، جو 1 منٹ کا 1000 روپیہ لیتے ہیں۔ 36 منٹ تقریر کرنی جی 36,000 روپیہ، 40 منٹ تقریر کرنی جی 40,000 روپیہ۔ رب کائنات نے فرمایا بدبختو ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور فرمایا کہ یہ جو ہمارا دنیا کا جو تو کل مال ہے، اس کے بدلے میں یہ چند منٹ کے پیسے، یہ چند منٹ کی نعت خوانی، تم کہتے ہو کہ میں سرکار کا منگتا، تم حالانکہ دنیا کے منگتے ہو۔ اور ایسے لوگوں سے کنارہ کشی کرنی چاہیے۔ اس میں ہمارا پیسہ شامل ہوتا ہے جی، فلاں کو ہم جناب وہ سنیں گے، کس لیے؟ ایک تو کانوں کا چسکا پورا ہوگا، دوسرا ہمارا مال جائے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے عموماً عام طور پر دیکھنے کو ملا ہے کہ ساری رات محفلیں ہوتی ہیں، فجر کی نماز کے لیے کوئی نہیں آتا۔ تو یہ ہمارے اندر یہ کمی ہے میرے عزیز۔ کافی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بندہ دل میں آتی ہیں لیکن مگر پھر بھی نہیں کہہ پاتا۔ اس لیے گزارش یہ ہے خدا را ایسے بدبختوں کا ساتھ بھی نہ دے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے جو فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، آیات کو نہ خریدو، اور اس سے مراد یہ ہے وہ تو خریدتے ہی ہیں مگر اس میں تعاون کرنے والا اسی عذاب میں شامل ہوگا۔ جیسا کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے جنگ کے لیے تیر بنایا، جس نے تیر پکڑایا، جس نے تیر چلایا، جس نے تیر رکھنے کے لیے وہ زین دی، ہر طرح سے تعاون کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا ہر بندے کو مالک 100 صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ نہیں کہ نیکی کے اندر تعاون کرنے والا بھی نیکی کرنے والے کے طرح ہوتا ہے۔ اور یہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، آیات کو خریدنے کے ساتھ تعاون کرنے والا بھی ان کی طرح ہو جاتا ہے۔ آج یہی معاشرہ ہماری جانب اسی جرم چل پڑا کہ ہم نے ان کے ساتھ تعاون کیا۔ وہ تو یہود تھے نا، کعب بن اشرف، وہ تو بدبخت کرتے تھے۔ ہمارے مسلمان کلمہ پڑھنے کے باوجود اس سے باز نہیں آتے، کلمہ پڑھنے کے باوجود۔ جو حق والے علماء ہیں جو ریٹ طے نہیں کرتے ہم ان کی قدر نہیں کرتے، تو جو ریٹ طے کرتے ہیں ہم ان کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ جناب بڑی مشکل سے ٹائم ملا ہے، جناب بڑی مشکل سے بندہ بڑی دور سے آیا ہے، اس نے جناب بڑے پہلے ایڈوانس لیا تھا، پہلے اس کے اکاؤنٹ میں، ہم اس کی قدر کر دیں۔ اور جو ریٹ طے نہ کرے، جتنی مرضی وہ محنت کر لے، ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق